کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. بہت پرانا قصہ ہے. فیکٹری کے سیٹھ نے بلایا اصلاحی بیان کے لیے. میں نے کہا چلو پبلک میں اصلاحی بیان کر دیتا ہوں. تو میرا کسی بیان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو. تو میں چلا گیا, بیان کیا میں نے. تو مجھے آخر میں کہتے ہیں مفتی صاحب ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو. میں نے کہا جی. کہہ رہے ہیں آپ ان کو تھوڑی نصیحت کر دو. یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, فیکٹری میں یہ جاب کرتے ہیں, پھر جہاں ان کو اچھی تنخواہ ملتی ہے نا یہ فیکٹری چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, کہیں اور جاب تلاش کریں. تو یہ غلط ہے نا. میرے پاس 5 سال 6 سال کام کیا, تو اب یہ تو نہیں ہے نا کہ یار اچھی تنخواہ مل گئی تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. تو ان کو تھوڑا غیرت, حمیت, تعلق, ریلیشن, تعلق, اتنا عین نکالتے ہیں نا جب یہ اپنا مسئلہ ہوتا ہے. تعلق, علماء کے فضائل, ایسے تجوید کے ساتھ حلق سے نکلتا ہے سب کچھ. تو مفتی صاحب ان کو بولیں کہ یار یہ تو نہیں ہوتا نا کہ یار اب وفا کا اور محبت کا اور غیرت اور حمیت کا تقاضا کیا ہے, یہیں رہیں. میں نے گھما دی بات. بعد میں نے کسی سے کہا ان سے کہو, میں نے نہیں بیان کیا اس پہ. میں نے کہا میں اس پہ بیان ضرور کروں گا اس ٹاپک پہ, لیکن اس طریقے سے کروں گا. ایک بیان تو ان کو کہوں گا میں کہ بھائی دیکھو آپ کو انہوں نے سکھایا وغیرہ وغیرہ جو بھی کرنا ہوگا. ایک بیان پھر جو سیٹھ صاحب کو سامنے بٹھا کے کروں گا کہ آپ ان کو اتنی اچھی تنخواہ دو کہ یہ کہیں بھاگیں ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی یہ جو یہاں فیکٹری میں آئے ہوئے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے نہیں آئے ہوئے. اور آپ جو یہاں فیکٹری چلا رہے ہو آپ اپنے مالی فائدے کے لیے ان کو تنخواہیں دے رہے ہو. یہ کوئی عیدی سینٹر نہیں کھولا ہوا آپ نے کہ فری پھوکٹ میں آپ پیسے بانٹ رہے ہو ان کو. تو جب آپ اپنے فائدے کے لیے ان کو کم تنخواہ دے رہے ہو تاکہ فیکٹری کا پروفٹ زیادہ ہو, تو یہ اپنے فائدے کے لیے جہاں زیادہ تنخواہ ملے گی کیوں نہیں کھسکیں گے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا میرے ماتحت جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں نا, آپ کسی سے بھی پوچھ لو, زیادہ لوگ نہیں ہے لیکن جو بھی تھوڑے لوگ ہیں, اب تو فاؤنڈیشن بن گئی تو اور بھی کچھ لوگ آ گئے ہمارے پاس. تو ہم نے ان کو ایک بات کہی ہوئی ہے کہ آپ کو کبھی بھی اچھی آفر کہیں سے آئے آپ چلے جانا, میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گا. صحیح ہے نا. اپنے گارڈز کو بھی میں نے کہا ہوا ہے کہیں بھی اچھی, ہم جتنی تنخواہ دے رہے ہیں اس سے 1 روپے بھی کہیں بھی زیادہ مل رہا ہو چلے جانا. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ مفتی صاحب بولیں گے یار دیکھو غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں نے کہا میں نہیں سوچوں گا. اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں چاہیے اپنے ماتحتوں سے اتنا اچھا سلوک کریں کہ ان کو ہم سے اچھی آفر کہیں سے آئے ہی نہیں یاری میرے خیال ہے بات سمجھ. ہم ان کو اتنا پروٹوکول دیں کہ ہم سے اچھی آفر کہیں ملے ہی نہیں ان کو. آپ کو میں کچھ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی لیکن بتا دیتا ہوں, تاکہ پرسنل باتیں ہوتی ہیں لیکن تاکہ لوگوں میں یہ رجحان بڑھے. صرف اس نیت سے بتا رہا ہوں میں, رجحان بڑھے. اپنے جو ماتحت لوگ ہیں نا ان کو اچھی رہائش دیا کرو, اچھا کھانا دیا کرو, اچھی تنخواہ دیا کرو, ان کی بنیادی ضرورتوں کا فل خیال کیا کرو. پھر وہ کام نہ کریں تو آپ ناراض ہو ان کے اوپر. اس میں کنجوسی مت کرو, ورنہ ہوگا پتہ ہے کیا ہے, تمہارے جو ماتحت ہوں گے وہ ہر وقت تلاش میں رہیں گے, ادھر سے کہیں سے آیا تو نکلو پتلی گلی سے. پھر بھی اگر ان کو کہیں اچھا آ رہا ہے تو نکل جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن آپ کوشش کرو, آپ اتنا اچھا کرو کہ ان کو آپ سے اچھا کہیں مل ہی نہ رہا ہو. تو کمبخت جو سیٹ ہے جو یا فیکٹری چلا رہا ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا کہ میں اتنی آفریں دے دوں, میں وہ کہے گا کہ ان کو نچوڑو بالکل ایسے. فیکٹریوں میں اتنی ارننگ ہوتی ہے نا کہ مزدوروں کی تنخواہ تو بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے اس کا, یہ ڈبل بھی کر دے تو بھی ان کا پروفٹ کم نہیں ہوگا. وہاں سے ان کو نچوڑ کے بالکل سرنج سے ان کا خون نکال لیا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں جب اخبار چھپا کرتا تھا نا تو حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب بھی تھے اس میں. تو جس رات کو اخبار نکلتا تھا اس رات بہت ٹف ٹائم ہوتا تھا. تو استاد جی تھے ہمارے حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب, وہ کہتے تھے کہ بھائی کھانا ہمیں اس رات ٹائٹ کھلانا ہے, یعنی ادارے کی طرف سے. تو ایک دن کیا ہوا, دال وال آ گئی. صبح جو اخبار چھپا ہے نا پرنٹ دھندلا تھا اس میں. تو ادارے نے کہا کہ یار یہ اخبار میں خبر وہ دھندلے نہیں آ جاتے پرنٹ بعد خبر. تو استاد جی نے کہا کہ جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ
دھندلا ہی آئے گا. تو کام دبا کے لو جو ذمہ داری بنتی ہے, لیکن سلوک اچھا کرو, تنخواہیں ان کو زیادہ دو, ان کے بینیفٹس دو, جو کوئی جائز مطالبہ ہے وہ پورا کرو, اپنی طرف سے جتنا بنتا ہے نا اس سے زیادہ کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جتنا بنتا ہے نا اس سے زیادہ کرو. تو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے, نہیں دی ہے تو ایک الگ بات ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ بتا رہا تھا, یہ فیکٹری پہ نہیں بیان کر رہا تھا میں, ہاں بدگمانی والی بات کر رہا تھا کہ اسلام نے بدگمانی سے بچنے کا حکم کیوں دیا. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیندار لوگ کیا کرتے ہیں, قرآن و سنت کا نا, دیندار سے میری مراد جن کو تھوڑا بہت قرآن و سنت آتا ہے, جس بیچارے کو آتا ہی نہیں وہ کون سی حدیث پیش کرے گا, لیکن جن کو آتا ہے نا وہ بے موقع حدیثیں سنانا شروع کر دیتے ہیں, بے موقع قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. آپ خود زیادتی کر رہے ہو. ہاں میں امام کی مثال دے رہا تھا کہ وہ کرپشن کر رہا ہو, آپ بولو یہ غلط ہے تو قرآن و سنت بیان کرنا شروع. قرآن و سنت, ایک لاہور میں ایک عامل ہے, روحانی عامل, تو آپ کو پتا ہے سارے ماشاءاللہ 2 نمبر ہی ہوتے ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ایک بھی میں نے روحانی عامل 1 نمبر نہیں دیکھا. یہ اللہ کا فضل کیوں ہے کہ اللہ نے میری بات کو سچا رکھا ہوا ہے اب تک. کیونکہ میں کہتا ہوں روحانی عامل جتنے ہیں سارے ایک ہی جیسے, یا تو فراڈی ہوتے ہیں یا اوپر سے کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی ایک آدمی ایسا نکلا نا جس کے بارے میں کسی وہم ہوا کہ یہ شاید کھسکا ہوا نہیں ہے, تو پتہ چلا وہ بھی کھسکا ہوا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے میرے اوپر, کہ میرے اوپر اس لیے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے نا, تو آج تک یہ دعویٰ کہیں بھی جھوٹا ثابت نہیں ہوا. اچھا کچھ لوگ پتہ ہے امام حرم, کوئی جو حرم میں کوئی بیت اللہ کی چابیاں, اب میں نام نہیں لوں گا ان کا, وہ ایسا نہ ہو کہ مسئلہ ہو جائے میرے لیے. حرم میں کوئی بڑے بڑے بزرگ شخصیت ہیں, تو کچھ لوگ پاکستان سے جا کے ان بزرگ شخصیت پہ دم بم کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھو ہم تو ان کا علاج کر کے آئے ہیں. یہ بھی بہت چل رہا ہے, حرم میں فلاں بزرگ کا علاج کر کے آئے. وہ میں نے بزرگ کے بارے میں معلومات کروایا, وہ بیچارے وہم کے مریض ہیں, ان کو کسی نے بتا دیا آپ پہ جن, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کچھ وہمی ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن وہمی تو بن جاتا ہے نا. تو پاکستان کے جتنے عامل ہیں پھوکے لگا کے کیش کراتے ہیں ان کو, پھر آ کے بتاتے ہیں میں نے ان کا علاج کیا ہے, میں نے ان پہ دم کیا ہے. تو آپ کو پتا ہے کوئی شخص یہاں سے سعودی عرب چلا جائے, مکہ میں حرم میں, اور حرم میں کسی بزرگ شخصیت پہ پھونک مار کے آ جائے, اس کی تو بلے بلے ہو گئی نا. کیا خیال ہے جب لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنے بڑے بزرگ نے اس سے یار تعویذ لیا ہے اور رقیہ اور دم کروایا ہے, تو انڈا موڑ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ پھر نوٹ چھاپتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی حرم میں کسی کو پھونک مار دی, یا کسی کو, یا کہ یہاں کسی شیخ الحدیث کو پھونک مار دی. علماء کی جو فیلڈ ہے علماء اس میں ماہر ہوتے ہیں. باقی علماء کو بھی وہم ہو جاتا ہے اپنے بارے میں کہ پتہ نہیں جن آیا ہوا ہے مجھ پہ چڑیل آئی ہوئی ہے, کیا آیا ہوا ہے. خیر, تو میں کیا بتا رہا تھا بھائی, بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا اسلام نے تاکہ نفرتیں نہ پھیلیں. لیکن بتاؤ آج ہم بچتے ہیں بدگمانی سے؟ بدگمانی سے بچ نہیں رہے ہوتے. اچھا اور بھی ایک بات سے بات نکلتی ہے, اسلام نے ہمیں حکم دیا کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو دنیا کو بتاؤ یا چھپاؤ. ہے دیکھو کتنا واضح اسلام کا حکم ہے. کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے جس کی زبان سے یہ نکلا ہو کہ نہیں چھپاؤ, بتاؤ. اس کا پتہ, اس سے میں پتہ چلا ہم سب کو یہ بات, جیسے میں آپ سے پوچھوں نمازیں کتنی فرض ہیں, سب بولیں گے 5. یعنی اس میں کوئی بہت بڑا علم کی ضرورت نہیں ہے, سب یہی کہیں گے 5 نمازیں فرض ہیں. ایسا ہی میں جب آپ سے پوچھوں کہ اسلام میں کسی کو جب آپ نے کوئی برائی دیکھی تو اس کو دنیا کے سامنے بتایا جائے یا چھپایا جائے, سب کے منہ سے کیا نکلا؟ چھپایا جائے. اس کا مطلب یہ اسلام کا ایسا حکم ہے جس میں کوئی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اختلاف نہیں ہے اس میں. کیا خیال ہے؟ لیکن چھپاتے ہیں. بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا میرے بھائی, ایک تو مجھے بہت مشکل ہے, آپ کو بات سمجھانا بہت مشکل ہے. نہیں چھپاتے, بلکہ چھپانا تو دور کی بات, جو جرم نہیں بھی کیا ہوتا نا, اے آئی سے ایڈیٹنگ کر کے گھما پہ, میرے نہیں تصویریں آ رہی تھی 4 بیویوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, میں نے کہا پتہ نہیں کس کی انٹیاں لا کے میرے کھاتے میں ڈال دی. بھائی اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اپنے گھر کے مستورات کو دنیا کے سامنے نہیں لاتے, ہم تو اس کو غلط سمجھتے ہیں, برقعے میں بھی نہیں لاتے. تو
لیکن لا رہے ہیں. اور اچھا نیچے لوگوں نے لکھا ہے ماشاء اللہ ویل ڈن, زبردست. پھر کوئی انٹی آئی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں میرے کھاتے میں ڈال دی. خیر, اور میری تو 4 ہیں تو میرے گھر والے سمجھ رہے ہیں شاید کوئی پتہ نہیں کی ہوئی ہے چھپ کے اس نے 5ویں ہے. تو میں قسمیں اٹھا رہا ہوں بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں جانتا بھی نہیں ہے کون ہے. تو جو جرم نہیں بھی کیا وہ بھی ڈال, اور لوگ تحقیق کیے بغیر چلائے جا رہے ہیں چلائے جا رہے ہیں چلائے جا رہے ہیں. حضرت کا انتقال ہو گیا, بیوی نے قتل کر دیا, یہ چل رہی تھی کچھ دن. اب تو لوگ کو سمجھ میں آ گئی کہ فیک ہے. تو آپ کا جب کسی سے سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو اپنے مخالف کے لیے آپ, جزاک اللہ, اپنے مخالف کے لیے آپ نیوز چلا رہے ہوتے ہو, فیک نیوز ہوتی ہیں وہ. اور آپ یقین کرتے دیکھو یہ صحافی کیا کہہ رہا ہے, دیکھو. وہی جب آپ کے لیڈر کے خلاف کہہ رہا ہوتا ہے, ابے جھوٹ بول رہا ہے, ابے کیا کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, خاموش رہنا نہیں سیکھا ہم نے. ہر چیز میں ٹانگ نہیں اڑایا جائے. آپ کہتے ہو پھر مفتی صاحب آپ بھی تو بہت سی چیزوں میں ٹانگ اڑاتے ہو جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے. دیکھو وہ آپ اس لیے کہہ رہے ہو کہ میری فیلڈ نہیں ہے کہ آپ کا اس میں اختلاف ہوتا ہے, اس لیے آپ کہہ رہے ہو میری فیلڈ نہیں ہے. میں نے سیاست میں ٹانگ کبھی بھی نہیں اڑائی ہے. کوئی خبر دینا یہ سیاست نہیں کہلاتا, یہ تو نیوز ہے نا. جس کے پاس معلومات ہو وہ دے دے. ہاں, ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ اس نیوز کے دینے سے وہ خبر وہ بعض سیاسی لوگوں کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے, تو پھر ان کو غصہ آتا ہے کہ تم سیاست میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو. سیاست میں کہاں ٹانگ اڑا رہا ہوں میں. سیاست میں ٹانگ اڑانے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ میں مشورے دے رہا ہوں کہ فلانے کو ووٹ دو اور فلانے کو ووٹ مت دو, وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے. یہ تو میں ممبر پہ کبھی کرتے ہوئے دیکھا, مجھے کبھی بھی نہیں کیا میں نے یہ. لیکن ظاہر ہے جب تو یہ سیاست میں نہیں میں ٹانگ اڑاتا, حالانکہ اتنا فارغ میں نہیں ہوں سیاست سے جتنا لوگ مجھے سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ سیاست کو کچھ بھی نہیں پتا. لیکن پھر بھی کچھ پتا ہو بھی تو بھی میں ٹانگ نہیں اڑا رہا ہوتا سیاست میں. تو اب ہمارے یہاں کیا ہے, کسی کو نہیں پتا کچھ بھی, پھر بھی فیک نیوز پھیلائے جا رہے ہیں, خود بخود اس سے بنیادیں قائم کرتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ مجھے اور آپ سب کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کوئی خبر آئے تو تحقیق کرنی ہے, بغیر تحقیق کے آگے نقل نہیں کرنی. آپ مجھے بتاؤ سوشل میڈیا پہ ہر خبر صحیح ہوتی ہے تو آپ کیوں اس کو فوراً آگے بھیج دیتے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اب میرے پاس تحقیق کا ٹائم نہیں, کون تحقیق کرے گا, تو آپ بول دو کہ لا ادری, مجھے معلوم نہیں ہے. یہ بول دو آپ کہ مجھے نہیں معلوم. اگر آپ کے پاس 100 خبریں دن میں آئیں, 100 تبصرے آئے, اور آپ 100 کے 100 کے بارے میں یہ کہہ دو کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ حقیقت کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, مجھے نہیں پتا, تو اس میں آپ کی شان گر جائے گی کیا؟ نہیں, آپ کی شان نہیں گرے گی, اس سے آپ کی شان بڑھ جائے گی. لوگ کہیں گے واقعی یار جب تک اس کو نہیں پتا ہوتا نا یہ بولتا نہیں ہے, لہذا جب بولے گا تو لوگ یقین کر لیں گے اب واقعی اس کو تحقیق ہے تبھی بول رہا ہے ورنہ بولتا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن ہم سے چپ نہیں رہا جاتا, کیونکہ اگر میں نے بول دیا مجھے نہیں پتا تو لوگ کہیں گے تو جاہل کا بچہ ہے, تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی جو آپ کو جاہل کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ اجہل ہوتا ہے, وہ آپ سے بھی بڑا جاہل ہوتا ہے, اس کو کون سا پتا ہے. عقیدت میں انسان اندھا ہوتا ہے. جب آپ کو کسی سے عقیدت ہو اس کے فیور میں جو نیوز ہے آپ کو سچی لگے گی, وہ اس کے اگینسٹ جو نیوز ہے آپ کو وہ جھوٹی لگے گی, اور جس کے آپ مخالف ہو اس کے فیور میں جو حدیث جو نیوز ہوگی وہ آپ کو جھوٹا لگے گا, اور اس کے اگینسٹ جو نیوز ہوگی وہ آپ کو فوراً سچی لگے گی. یہ انسان کی فطرت ہے. تو اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے نا 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 نا, بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں اس سے محبت ہے یا نفرت ہے, بنیاد یہ ہونی چاہیے تمہارے پاس تحقیق ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو چپ. حدیث میں آتا ہے من صمت نجا, پہلے ہمیں اس حدیث کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا. نبی نے فرمایا جو خاموش رہ گیا نجات پا گیا. مجھے نہیں اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا تھا, اب سمجھ میں آتا ہے. بھائی بہت ساری جگہوں پہ خاموش رہنا یہ بہتر ہے. کون سی جگہوں پہ؟ جن میں آپ کو پوری تحقیق نہیں ہے ان پہ خاموش رہنا بہتر ہے. تو اب ہوتا کیا ہے, ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ دوسروں کے راز فاش کرو, برا بلا کہو, اس سے محبت پھیلتی ہے یا نفرت؟ نفرت. تو اس لیے اسلام نے اس کام پہ پابندی لگا لی, کیونکہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ محبتیں پھیلیں, نفرتیں نہیں پھیلیں.
تو اس لیے اسلام نے کیا لگا دیا اس پہ؟ پابندی لگا دی کہ کسی کی برائی دیکھیے لوگوں کو مت بتاؤ لوگوں کا. لیکن آپ دیکھ لو, ہم جب کسی کی برائی اول تو ہوتی نہیں ہے پھر بھی پھیلا دیتے ہیں بدگمانی کی بیس پہ, اور اگر ہوتی ہے تو بھی پھیلاتے ہیں. یہ بھی تو جرم ہے. لیکن جب مذہبی آدمی یہ کام کرتا ہے تو پھر آپ جب اس سے پوچھو یار شریعت نے تو حکم دیا اس کو چھپاؤ, تم دنیا کو کیوں بتا رہے ہو, تو پھر وہ مذہب کا لیبل لگائے گا, کہے گا ایکچولی اصل میں اگر میں نہ بتاؤں تو لوگ دھوکے میں آ سکتے ہیں, لوگ اس کو اچھا آدمی سمجھیں گے. لوگ کیا سمجھیں گے اس کو؟ لوگ اس کو اچھا آدمی سمجھنا شروع کریں گے, پھر لوگوں کو نقصان ہو جائے گا کہ یہ تو اچھا نہیں ہے. ایسے تو میرے بھائی پھر تو اللہ کا جو حکم ہے کہ کسی کی برائی میں دیکھا تو پردہ ڈالو, وہ اس حکم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. یہ تو ہر آدمی کے بارے میں, ہر شخص کے بارے میں یہ امکان ہے نا. بھائی اسلام کہہ رہا ہے برائی کو اچھا سمجھ لیا تو تیرا کیا نقصان ہو رہا ہے, سمجھنے دینا, اس کا اپنا معاملہ ہے. اللہ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں, ظاہر میں کیسا ہے. اسی لیے اسلام نے یہ کہا کہ کوئی کھلا گناہ گار ہے, کھلا ڈلا گناہ کر رہا ہے, پھر اس کی ستاری نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے گناہ کو خود ہی دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا, پھر اس کی غیبت بھی نہیں کہلاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک آدمی کھلا زنا کرتا ہے, سب کو پتا ہے, چھپتا ہی نہیں ہے, کمبخت کو اپنے گناہ پہ خود ہی ندامت نہیں ہے, اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ زنا کرتا ہے, اس میں یہ غیبت نہیں میں داخل نہیں ہے کیونکہ وہ خود اپنے گناہ پہ شرمندہ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی چھپ کے زنا کر رہا ہے, وہ نہیں چاہتا لوگوں کو پتا چلے, آپ نے دیکھ لیا, اب آپ لوگوں کو بتا رہے ہو, تو یہ حلال نہیں ہے, کبیرہ گناہ ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ آج ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, فلانی کی ویڈیو وائرل ہو گئی, فلانی کی ویڈیو وائرل ہو گئی, لوگ ایسے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ابے پھیلا, ابے دیکھ. بھائی تم اس گناہ میں, وہ جو گناہ کر رہا ہے نا اس کو شاید کم گناہ ہو, اور جس نے اس کی ویڈیو بنا لی یا وائرل کر دی وہ ڈبل مجرم ہے. اس کی بخشش کا چانس ہے, تیری بخشش کے دروازے بند, کیونکہ اللہ کہے گا جب تو نے دوسروں کی ستاری نہیں کی تو تو اپنے گناہ کی ستاری کیوں مانگتا ہے ہم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن لیبل لوگ لگا لیں گے. ہاں یہاں علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی معاملہ کرنے جا رہا ہے, کوئی معاملہ کرنے جا رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ معاملات میں کلیئر نہیں ہے, تو پھر خاص اس شخص کو جا کے بتایا جا سکتا ہے, یار اس بندے سے لین دین نہیں کرنا, یہ بندہ لین دین میں صاف نہیں ہے. پھر بتانا صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے, تاکہ دوسرے مسلمان کو نقصان سے بچایا جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی شریعت نے ہمیں حکم دیا چھپاؤ, پردہ ڈالو. آج پردے نہیں ڈالے جا رہے. میاں بیوی تو ایک دوسرے کے راز ایسا فاش کرتے ہیں, بڑے ہی بغیرت ہوتے ہیں یہ, اللہ معاف فرمائے. جو کیسز آتے ہیں نا, جب تک میاں بیوی میں محبت ہو نا, سبحان اللہ سبحان اللہ, جہاں علیحدگی ہوئی, ڈیورس ہو گئی, علیحدگی ہو گئی, جس کا جتنا بس چلتا ہے دوسرے پہ الزام ڈالتا ہے. خواتین کے مخصوص الزام ہے اپنے ہسبینڈ پہ. علیحدگی کے بعد خرچہ نہیں دیتا تھا, لڑکیوں سے ناجائز تعلقات تھے, فحش فلمیں دیکھا کرتا تھا, مارتا پیٹتا تھا, اور وغیرہ وغیرہ جو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ وکیل نے بنا کے دیا ہوا ہوتا ہے کہ ٹوٹل جتنے امکانات ہو سکتے ہیں نا کسی آدمی کے گندے ہونے میں, وہ سارے امکانات اس نے اے آئی سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں. اے آئی کو وکیل نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ دنیا کا غلیظ ترین مرد, اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو اے آئی نے امریکہ, جاپان, کینیا, سوریا, ہر جگہ تمام ملکوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے جتنا غلیظ پلید منحوس انسان ہو سکتا تھا نا, وہ سارا اس نے کہا انگلش میں لے آ میرے سامنے. تو پھر وہ وکیل کیس بناتا ہے کورٹ میں, عورت کی طرف سے, اس پہ گواہ بھی لے کر آتا ہے, اور پھر عورت کے ذریعے وہ الزام کس پہ ڈالا جاتا ہے؟ ہسبینڈ کے ذریعے. ایک دفعہ ایسے ہی کوئی کیس میرے سامنے آیا, میاں بیوی 9 سال رہے اکٹھے, علیحدگی ہوئی تو بیوی نے جو کورٹ میں الزام ڈالا ہو, یہ میرا میاں ایسا تھا, تو میاں نے بولا کہ جج صاحب اتنا گندا میاں کے ساتھ 9 سال گزار کیسے لیے اس نے, اتنے گندے میاں کے ساتھ 9 سال, یہ پتہ نہیں 6 سال گزار کیسے لیے. اور یہی کام آدمی کر رہا ہوتا ہے. ڈیورس کے بعد ایسی تھی ویسی تھی فلانی تھی ڈمکانی تھی, اتنے
پاگل کے بچے, علیحدگی ہو گئی, چپ کر کے بیٹھ جاؤ یار, بولو میرا لینا دینا ہی نہیں ہے بھائی, اب علیحدگی ہو گئی تو میں نے کیا کرنا ہے, اب جیسی مرضی تھی مجھے کیا. نہ وہ چپ بیٹھتی ہے اور یا نہ یہ کمبخت چپ بیٹھتا ہے.